جو ٹھڈا مار کے مردے نو کہندے سی اللہ دے حکم نہ اٹھ. غوث پاک نے فرمایا دسو کیڑی قبر تو زندہ کرنا. انہاں پرانی قبر تے لے جا کے کھلارتا بھی اتھوں کتے اٹھنا. غوث پاک نے فرمایا تواڈے نبی کی کہندے سی؟ انہاں کہا ٹھڈا مار کے کہندے سی اللہ دے حکم نہ. غوث پاک نے ٹھڈا مار کے کہا میرے حکم نہ اٹھ. اٹھ کھلوتا تے اتھوں سانو کی طرح حاصل ہویا. کہندے جدوں اٹھیا نا تے کیونکہ گان بجان والا بندہ سی پرانے وقتاں وچ تے او چمٹے وجاندا اٹھیا. حضرات حضور نے بھی فرما دیتا بندہ جو کردا مریا اٹھنا بھی وہ کام کردے ہیں. تے اج دادی جان دا ختم آخری عمل سجدہ سی تے میں کہہ سکدا ایتھوں دلیل پھڑ کے بھی سجدے چ گئیاں تے اٹھن گیاں بھی سجدے. سبحان اللہ. میں آپ مینوں لکھاندیاں ہوندیاں دادی جان اج چوتھا انہاں دا سالانہ ختم پاک مینوں لکھاندیاں روز 20,000 درود پاک پڑھ کے مینوں جمع کراندے. سبحان اللہ. 1,000 جیڑا روز درود پاک پڑھدا نا اوندا کندا قیامت دے دن حضور دے کندے نہ لگنا. جیڑا 50 واری روز مسلمان و عیسائی آپس میں الجھ رہے ہیں. غوث الثقلین کا گزر ہوا, ان کی گفتگو سن کر آپ رک گئے. آپ نے مسلمان سے فرمایا کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور یہ عیسائی ہے, میں مسلمان ہوں. میں کہتا ہوں کہ میرا نبی افضل و اعلیٰ ہے. یہ عیسائی ہے, یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل و اعلیٰ ہے. وہ عیسائی بیان کر رہا تھا کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مردے کو زندہ کیا؟ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں. فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ, میں غلاموں کا غلام ہوں. میں غلاموں کا غلام ہوں. مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. اگر میں مردے تجھے ابھی زندہ کر کے دے دوں تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑے گا. بندہ لے گیا پرانی قبر پہ, جی اس کو زندہ کرے. کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو. پر میں پتا ہے یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ گانے بجانے والے تھا. نوٹ کرو بھائی, سارے پوچھو تسلی کرو. ایسا ہی تھا جی, ایسا تھا. اور جی 100 سال پہلے تھا, کسی نے بتایا اتنا. غوث پاک نے اس کا اٹھ. اچانک اس کی قبر پھٹی اور وہ مردہ گانا گاتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا. اور یہ دیکھتا ہوا وہ عیسائی کہنے لگا وہ جب محمد کے غلاموں کی یہ شان ہے, محمد عربی کی کیا شان ہے. علی بھائی, ایک طرف تو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مردے زندہ کرنے کے معجزے کو مانتے ہیں, اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے, یہ بھی کہانی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی چیزیں جو نہیں ملی. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا, سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. تو یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا, لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے. اس روئے عرض پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے, ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے. اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے, ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے. یہ خام خام بنا ہے. یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں, اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے. سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی, جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے کہا نہیں, اللہ کی مرضی ہے معجزات پہ. سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے. اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں, رسول ہوں. تو سر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو. قرآن میں نفی آئی ہے اس کی, ورنہ تو قرآن میں آتا ہے کہ تم کہتے ہو لو ہم مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں. قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں, قرآن معجزہ ہے, کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا. اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ, میں کم باذنی کہتا ہوں, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی, بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا. یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے؟ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بزرگوں کا سر ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی انجینئرنگ کر دیتا ہوں. حضرت جندب ایک صحابی تھے. ولید بن جو عقبہ تھا جو حضرت عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا, اس نے یعنی کوفے کی جامع مسجد میں نا وہ مداری بھی بلوا کے تماشا بھی کرواتا تھا, ٹھیک ہے.
تو ایک دن اس نے ایک جادوگر بلوایا ہوا جو جس کا کلیم تھا کہ میں گدھے کے منہ کی طرف سے داخل ہو کے اس کے اخراج والی جگہ سے باہر نکل کے دکھاؤں گا، میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا. یہ واقعہ سلفیوں نے بھی، صوفیوں نے بھی، سب نے نقل کیا ہے. اس کے بعد اس کی انجینئرنگ نہیں کی، انجینئرنگ ہم کرنے لگے. تو وہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ جادوگر، وہ کہتا ہے جی لاؤ جی، وہ کہتا ہے جی آپ کو بندہ لاؤ، میں اس کو قتل کر کے زندہ کروں گا. تو وہ 2 قیدی پیش کیے جاتے ہیں. تو وہاں پہ وہ صحابی انٹر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولید تیرا ستیہ ناس ہو، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تیری عقل مانتی ہے کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ وہ صرف ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے، وہ بھی ایک دفعہ ہی ہونا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش، اس کے علاوہ تو کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کر کے دکھائے گا. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس جادوگر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے اس جادوگر کا سر کاٹ دیتے ہیں وہاں پہ. جادوگر کی سزا بھی یہی ہے. صحیح. وہ کافر بھی تھا اور جادوگر بھی تھا، اور کہا اب اس کو کیا اب خود زندہ ہو کے بتائے. ہائے 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 پھکی دی تھی. بالکل صحیح. جڑا مردے نو زندہ کرتا ہے آپ زندہ ہو کے دسے. تو سر اگر یہ سارے بزرگ جو مردوں کو زندہ کرنے والے دعوے ہیں، آپ یہ بزرگ ہمارے سامنے لے آئیں، ہم ان کو شہادت کے رتبے تک پہنچائیں گے. پہلے اسٹامپ پیپر پہ ان سے لکھوائیں گے کہ ہم آپ کو شہادت شہید اس لیے کرنے لگے ہیں کہ آپ تو لوگوں کے مردے زندہ کر سکتے ہو، آپ خود بھی زندہ ہو کے اٹھ جاؤ گے، تو آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ کل کو ہمیں جوڈیشری میں تاریخیں نہ بھگتنی پڑے. اس کے بعد ان کو شہادت کے رتبے پہنچاتے ہیں. سر یہ شہید ہونے سے پہلے ہی نا کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیں گے، کہیں گے نہیں انجینئر صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. یہ کہانیاں تھیں. یہ ہم انجینئرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ کھلیں کہ بخاری مسلم میں تو صحابہ کے ایسی واقعات نہیں ملتے. جو کرامات بھی ملتی ہیں، میں نے 4 لیکچر دیے ہیں، مسئلہ 131 A B C D، جس میں نے صحابہ کی کرامات، نبی علیہ السلام کے معجزات بتائے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں. وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کر لی ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا. کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا، قرآن میں آتا ہے تو کیا الفاظ ہیں؟ پیٹ پھیر کے بھاگے جب وہ اژدہا بن گیا. کیوں بھاگے؟ اگر انہوں نے خود بنایا تھا پھر تو انہیں بھاگنا چاہیے تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا. اچھا اس کے بعد وہ عام ہو گیا، جب بھی ہوتا تھا پھینکتے تھے. لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں، پیچھے فرعونی آ گئے، آگے جھیل ہے، تو ساتھی پھر کہنے شروع کر مروا دیتا جنا موسیٰ. پھر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ یہ عصا پانی پہ مارو راستہ بن جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا؟ ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سانپ ہی بن سکتا ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام بھی کر سکتا ہے؟ صحیح. بالکل صحیح. سر قرآن میں سے کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہیں. ان کو یہی پتا تھا یہ کر سکتا ہے، اور ان کو پتا تھا یہ وہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے کہا ہوا ہے. میں اپنے مرضی سے اس سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے وہ، اور اس نے کرنا بھی کوئی مار کے بھی دیکھ لینا نا سر کچھ بھی نہیں سی ہونا. وہ اسی وقت ہی ہونا تھا جب اللہ نے وہی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا. تو راستہ بنا ہے. اور 10 کمانڈمنٹ فلم میں انہوں نے وہ باقاعدہ سین فلمایا. ٹھیک ہے. تو سر یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن و سنت کا دین اور بابوں کا دین اور کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور. کرامات کو ڈسکس کرنے سے پہلے ان پرنسپل یہ چیز میں بتا دوں، میں نے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں پچھلے کچھ عرصہ میں، جب سے یہ شف شف سرکار کی ویڈیو سامنے آئی تھی اور اس پہ ہمارے اقرار الحسن بھائی نے گرفت کی تھی. اس کے حوالے سے جو میں نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی ان میں نے کرامت کی حقیقت بتائی ہوئی ہے کہ کرامت کیا ہے، معجزہ کیا ہے، استدراج کیا ہے، ایلوژن کیا ہے جسے نظر بندی کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، جادو کیا ہے، سب کچھ بیان کیا تھا. آج ٹاپک نہیں ہے. ان پرنسپل یہ سمجھ لیں کرامت کا انکار کرنے والا کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. جو کرامت قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے فی نفسی ہی، کرامت کو تو ہم مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ ابن مریم کے تبع تابعین کے بارے میں یہ کرامت ظاہر فرمائی کہ 309 سال تک لیونر ایئرز کے اعتبار سے اور ہمارے جو سولر ایئرز ہیں ان کے اعتبار سے 300 سال تک انہیں ایک غار میں سلائے رکھا. یہ کرامت ہے. اس فزیکل ورلڈ میں یہ پاسبل نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری تھا، اب اس کی تفصیل نہیں آئی کہ وہ کوئی پیغمبر تھا، کوئی فرشتہ تھا، کون تھا، بہرحال اہل علم میں سے تھا. ان کے دربار میں
جو تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا تھا، بالکل ہم مانتے ہیں، اس کرامت کا انکار کون کرے گا؟ وہی جس کا قرآن و سنت پہ ایمان نہیں ہوگا۔ ہمیں اختلاف ہے تمہارے بابوں سے، ہاں، جن بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جن کی کتابیں ان کا واحد تعارف ہیں، ان میں گستاخانہ عبارتیں ہیں اور تمہارے علماء اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم تو ان بابوں کے ایمان کو بھی مشکوک سمجھتے ہیں، کفر کا فتویٰ چلے نہیں لگاتے۔ ولی اللہ کہاں سے مان لیں، کرامتیں کہاں سے مان لیں؟ اس پر ترا یہ کہ اکثر کرامتیں وہ ہیں جو قرآن و سنت کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں، مخالفت پر مبنی ہوتی ہیں۔ کہتے نہیں تخت بلقیس آ گیا، بالکل آ گیا، ہم مانتے ہیں۔ اگر اب تم یہ کہو گے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی جھوٹا کلیم تم کرو تو ہم مان لیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ تمہیں شوق ہے نا اپنے کسی حضرت کی کرامت منوانے کا، تو اسے کہو کہ وائٹ ہاؤس لے آئے ادھر مارگلا ہلز پہ رکھ دے اسلام آباد، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے، کام بھی مکے۔ یہ جو آج ہمارے مسلمان ملکوں کو ہڑپ کر گیا امریکہ، اسرائیل کی پشپنائی کر کے فلسطین کو برباد کیا، عراق کو، افغانستان کو، ایران کو، پاکستان کو بھی کھوکھلا کر دیا، تو جان ہی چھوٹے لاؤ۔ اور اگر تم نے ایلیوژن کرنے کی کوشش کی تو میرا ایک نعرہ تمہارے بابے کو بھی غائب کر دے گا، وائٹ ہاؤس کو بھی غائب کر دے گا۔ ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں ایک بار پڑھنا ہے بابا بھی غائب تو وائٹ ہاؤس بھی غائب ہو جانا ہے، اگر تم نے نظر کا کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ فراڈ جو تم نے مچایا ہوا ہے، اسے ثابت کروانا ہے اگر تم نے اپنے بابوں کے حق میں، تو کر کے بتاؤ، کرو بھی نہ، ورنہ تو میں بھی کلیم کروں گا یہ جو تخت ہے میں بھی پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے سرگودا سے لے آیا تھا۔ مان لو گے؟ کہتے ہیں نہیں، کر کے دکھاؤ گے، تجھے نہیں کرنا، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کہاں سے کوئی واقعہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہوئی، کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں پہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں رپورٹ ہوا یہ معجزہ ہے، ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے معجزے کو۔ بعد میں رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں صحابہ کرام تیل کے کڑاہوں میں جلائے گئے ہیں، روسٹ ہو گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ ورنہ پھکی لے لو، عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ہوں دسو تہاڈا کیڑا کیڑا بزرگ ہے جس دا والد نہ معلوم ہے؟ اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ یہ کرامت نہیں ہوگی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کے کیس میں یہ معجزہ ہے، تمہارے بابے کے کیس میں تمہاری خود ہنسی چھوٹ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ انجینئر صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو صرف یہ آگ والی ہی آپ نے معجزے کو ایکسٹراپولیٹ کر کے کرامت بنانا ہے، اس کو بھی کرامت بناؤ نا۔ عیسیٰ ابن مریم والی کرامت بھی کسی بابے کے اوپر فٹ کرو، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یہ کہانیاں کروانی بند کرو۔ اور پھر خادم رضوی صاحب جو اکثر امت کا خون گرمایا کرتے تھے کہ جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے، نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی نے، امت کچھ نہیں کر رہی۔ یعنی کہ امام مالک کہتے ہیں کہ امت کا کام ہے کہ گستاخیوں کو روکے، ادروائز امت کو مر جانا چاہیے کہ امت زندہ ہے اور رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ تو ہم نے پتا کیا کہا تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو بابا جی، پہلے تمہارے غوث کتب ابدال مر جائیں، بلکہ ان کو تو کتے کی موت مرنا چاہیے۔ کیا انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کرنی ہے؟ ان کے پاس تو اختیار بھی تھا کہ آنکھوں کی لیزر مار کے وہ اپنے مریدوں کو جلایا کرتے تھے، لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک ڈیلیٹ کرنے کی باری آئی ہے، سارے نے ریٹائرمنٹ لا لی بابیا نے۔ اور یہ مانو کہ اگر یہ بابے سب کچھ کر سک رہے ہیں اور نہیں کر رہے تو تمہاری ڈاکٹرن میں انہیں کتے کی موت مر جانا چاہیے۔ امت کے پاس تو اختیار نہیں ہے نا، بابے تو نگاہیں مار سکتے تھے، امت کے پاس لیزر کوئی نہیں نا۔ اس کا مطلب ہے سب فراڈ ہے۔
اس کے جواب میں آپ کو کہیں گے کہ جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے انا کفیناک المستہزئین، اے نبی تمہارا مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم تمہیں کفایت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ گستاخانہ ویڈیوز اور کارٹون کیوں نہیں ختم کروا رہا؟ اس کا جواب ہم دیں گے. ظاہر ہے اللہ ہمارا ہے، باپے تمہارے ہیں، باپوں کا دفاع تو تم نے کرنا ہے، کیونکہ تمہارا کلیم تھا کہ یہ بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں سمندر کنٹرول کرنے کے اوپر، ملکوں کو کنٹرول کرنے کے اوپر. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں کنٹرول کر سکتا. ہاں پیشاب بند ہو جائے تو آغان سے جو ہے نا آپریشن کروانا پڑتا ہے، اور پیشاب رک نہ رہا ہو پھر بھی دوائی ڈاکٹر سے جا کے لینے پڑتی ہے. تمہارا کلیم تھا نا، یہ بزرگ نظام چلا رہے ہیں. الگ بات ہے کہ ان کے مزاروں کے اوپر ساری نشہ آور چیزیں بکتی ہیں، ساری بے حیائی کے اڈے وہ بنے ہوئے. اللہ کا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ دنیا کے نظام کو ہم اس طرح انٹروین کریں گے کہ جس طرح ابراہ کے لیے ہم نے لشکر کو تباہ کیا، آندہ بھی جو خانہ کعبہ کی توہین کرے گا تو ہم ابابیلیں بھیجیں گے. نہیں آئیں گی بھائی. یزید پلید کے دور میں کعبہ شریف کی بے حرمتی ہوئی، کوئی ابابیل نہیں آئی. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج ابن یوسف نے چڑھائی کر دی مکہ شریف کے اوپر. اور یہ جو میں چیزیں بیان کر رہا ہوں یہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں، مولانا شریف میں نہیں، صحیح مسلم شریف میں ہے. یزید کی چڑھائی بھی اور حجاج ابن یوسف کی بھی. عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو لٹکا دیا گیا، وہاں پہ صحابی رسول کو شہید کیا گیا. منجنیق سے حملے ہوئے کعبہ شریف کے اوپر، کعبہ شریف کا غلاف جل گیا یزید کے دور میں، اور بعد میں تو اس کی دیوار بھی ڈیمیج ہوئی. عبد الملک بن مروان کے دور میں کوئی ابابیلیں نہیں آئی ہیں. اللہ نے گارنٹی اس اعتبار سے نہیں لی ہوئی. باقی یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا کفیناک المستہزئین، تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عروج ہی ملے گا چاہے کوئی کتنی بدنامی کرے. پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں. دنیا میں کسی انسان کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی. ہم تو 60 کتابوں کے بھی جواب نہیں دے رہے، لیکن ان 100 سالوں میں جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے پچھلے 1300 سال میں نہیں پھیلا، اگر آپ کوانٹٹی اس کی میئر کریں. کئی ایک ریزنز جمع ہو گئی اس میں، مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ بھی ہے، کرسچنز کا اسلام قبول کرنا بھی ہے. بہرحال اسلام پھیلا ہے بغیر کسی جنگ کے. تم نے بدنامی کی، ٹوئنز ٹاور کا اٹیک ہوا، تم نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اسے دہشت گردی کا مذہب ڈکلیئر کیا، اسلاموفوبیا عام ہوا، لیکن اسلام کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، 2009 کی آلموسٹ بات ہے. کلنٹن جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے 2 دفعہ رہ چکے ہیں، جب پاکستان آئے جیو پہ ان کا انٹرویو تھا، اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو رکھی ہے، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. وہ کہہ رہے تھے اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن ہے امریکہ میں. تو اللہ کا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا دفاع اس طریقے سے کرتا ہے. لیکن تمہارا بابوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ نگاہیں مارتے ہیں، تو کدھر گئے ہیں؟ ہم نے ایک بابا ڈھونڈ لیا جو ایسا کام کر سکتا ہے، بھگوڑے شاہ، پیر بھگوڑے شاہ، TLP کا نائب امیر. اس نے کہا میں مینار پاکستان سے چھلانگ ماروں گا، آگ میں چھلانگ ماروں گا، بچ جاؤں گا. اس کو ہی کہہ دو یار کچھ کر کے دکھائے. ہم امریکنز کو بتائیں گے کہ ہم نے ایک غوث وقت ڈھونڈ لیا ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں سارا امریکہ مسلمان ہو جائے گا، کر کے بتائیں. کچھ بھی نہیں ہونا بھائی. یہ سارے ان کی ایک گدڑ ببکیاں ہیں، اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو خود 5 کرامتیں بیان کی ہیں دین تصوف کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کی میں انجینئرنگ اینڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ ان کا یہ بہانہ ان کے ماننے والوں کو کہیں اگر یہ آئے کہ انجینئر صاحب جو کرامتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے بزرگوں کی، تو وہ تو جعلی ہیں، وہ تو ہم بھی نہیں مانتے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا، ہم آپ کو آپ کے ڈاکٹر صاحب کی جو کارستانیاں ہیں وہ دکھا دیتے ہیں. سنیں آپ وہ کرامتیں جناب. کرامت نمبر 1، غوث پاک کا دھوبی. ہاں جی، کس نے بیان کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر طاہر القادری نے. بچپن میں نہیں بیان کیا، ابھی داڑھی سفید ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں. جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد
اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے. آپ کو حوالہ دے دیا میں نے. یہ کسی کی گپ نہیں ہے یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں. ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، سوال کیے، اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا رب کون ہے، وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے، وہ کہے میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں؟ فرمایا بخش دو، چھوڑ دو. اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے، جس طرح میں کہتا ہوں نا یہ قرآن میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں، وہ کہتے ہیں مولانا اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے اور ان کے پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی نقل کیا ہے. یار تو آڈا ہی بابے نے وہ ساڈو کے دوس لگا دے ہو کہ جی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا اسے دفنایا گیا. اب اس کے آگے ایک مسنگ لنک ہے، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. تو ایک بابے نے اس میں سی سی ٹی وی کیمرہ فٹ کر دیا قبر میں، حالانکہ کیمرہ فٹ کرنے سے بھی آپ کو برزخ کے معاملات نہیں دکھائے جا سکتے، سیدھی سی بات ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ یہ واقعہ دیکھا کس نے قبر کے اندر جا کے. کہتے ہیں جی فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے، پوچھا مر ربو کا، تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ واقعہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے بھی بیان کیا ہے، یہ پیر اجمل قادری نے بھی بیان کیا ہے، یہ مفتی حنیف قریشی نے بھی بیان کیا ہے، اور ظاہر ہے اشرف تھانوی صاحب نے جب بیان کیا تو دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی ڈال گیا. امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی اگر اسے جسٹیفائی کیا تو دیوبند اور بریلی دونوں کی آپ سمجھ لیں وہ روحانی قبلہ گاہ ہے امداد اللہ مہاجر مکی، بدعتی صوفی. تو یہ ساروں کا مشترکہ واقعہ ہے. کہتے ہیں پوچھا کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. پھر جب رسول اللہ کے بارے میں سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، تو وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. غوث پاک تمہیں یہ بھی نہیں بتا سکے کہ یہ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے. تو یہ غوث پاک کس نبی کا ماننے والا تھا، کس خدا کا ماننے والا تھا؟ اوے دھوبی پوری زندگی تجھے 3 باتیں نہیں وہ سکھا سکا. یہ تو غوث پاک فیل ہوئے ہیں، دھوبی نہیں فیل ہوا کہ پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا اور 3 باتیں نہیں غوث پاک اسے سکھا سکے. میں ہر اینگل سے اس کی انجینئرنگ کروں گا تاکہ دیوبندی اور بریلوی ایک ہی تیر سے دونوں شکار ہو جائے، یا یہ مانے کہ ان کے بزرگ جھوٹ بول کے گئے. کہتے ہیں جی پھر اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا اور فرشتوں کو کہا کہ چھوڑ دو. اب اس کی تعویل امداد اللہ مہاجر مکی نے، تھانوی نے یہ کی کہ غوث پاک کا دھوبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب غوث پاک کا دھوبی ہے تو پھر اللہ رسول کا ماننے والا ہی ہے. تو سرکار صرف غوث پاک کا دھوبی اللہ رسول کا ماننے والا ہے. ہم جن سے کپڑے دھلاتے ہیں وہ کوئی فرعون اور حامان کے ماننے والے ہیں. یہ کون سی دلیل تم نے پیش کر دی ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے تو اسٹوڈنٹس غوث پاک سے بہتر توحید رکھتے ہیں جو توحید تم نے غوث پاک کی طرف منسوب کی ہوئی ہے قصیدہ غوثیہ کے اندر. اللہ سے ڈر جاؤ. ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح بخاری میں، سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے، قبر کے 4 سوال. ان مولویوں نے آپ کو 3 سوال بتایا تھے، چوتھا میں نے دریافت کیا. اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑے میں کہتے ہیں انجینئر صاحب جو ہیں وہ ہمیں مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کبھی بیان نہیں چوتھا سوال انہوں نے کیا. چوتھا سوال ان کی موت تھا. صحیح بخاری میں اور سنن نبی داؤد میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل ایمان میں سے کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے آزمایا جاتا ہے، اس سے سوال پوچھا جاتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پوچھا جاتا ہے دین، وہ کہتا ہے اسلام ہے. پھر پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ جامعہ ترمذی میں ہے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ دونوں طرح الفاظ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا، جامعہ ترمذی میں
تو سوال ہے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے جو بخاری کے اندر آئے ہیں۔ پھر مسند احمد میں موجود ہے جو ان کے وسوسے کا علاج ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں لکھا کہ اگر قبر میں رسول اللہ نہیں آتے تو اس مردے کا کام ہے کہ وہ فرشتوں سے کہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ ہائے 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 مفتی صاحب، کاش آپ نے مسند احمد پڑھی ہوتی۔ مسند احمد میں یہی الفاظ ہیں کہ مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کر مبعوث کیا تھا۔ اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول محمد تھے۔ یہ نہیں کہتا ہاذا محمد رسول اللہ، یہ رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں۔ لہذا بریلویوں کا کہنا کہ قبر میں رسول اللہ آتے ہیں، دیوبندیوں کا کہنا کہ شکل دکھائی جاتی ہے، دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم نے حدیث سے ثابت کر دیا ہوا محمد رسول اللہ۔ جی ہاذا کا صیغہ آیا، ہاذا کا جواب جو ہے وہ ہاذا کے ساتھ نہیں آیا، ہوا کے ساتھ آیا، تھرڈ پرسن کے ساتھ۔ ہاذا کا صیغہ تھرڈ پرسن کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جب کسی کا ذکر ہو رہا ہو تو ہاذا کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ عربی کا یہ اسلوب ہے۔ بخاری میں ہے جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی، عبداللہ ابن عمر مدینہ شریف میں تھے، سینکڑوں کلومیٹر دور یزید بیٹھا ہوا تھا شام میں، تو اس میں بھی حاضر رجل کے الفاظ ہیں کہ اس مرد کے اوپر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر بیعت کی ہے، مخالفت پر نہیں۔ وہاں بھی حاضر رجل ہے، تو یزید سامنے حاضر ناظر تو نہیں تھا۔ لو صاحب حاضر رجل میں نے بخاری سے ثابت کر دیا کہ تھرڈ پرسن کے لیے بھی جس کا ذکر ہو رہا ہو بولا جاتا ہے۔ لہذا تمہاری وہ بات تو ختم ہوگی۔ 3 سوال ہو گئے۔ جب وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد ہے تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ چوتھا سوال تھا جو انہوں نے چھپایا۔ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی۔ ہاں تو سیدھے کہتے ہو قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور جو مومنین ہیں وہ اسی قرآن کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے ہم نے قرآن پڑھا اور رسول اللہ کے سچے ہونے کی تصدیق کی۔ یہ چوتھا سوال ہے قبر کا جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ اب آ جائیں فاسق کا، منافق کا اور کافر کا کیا حال ہوتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون؟ تو وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ہاں مومن ہوگا تو کہے گا میں رب کا ماننے والا ہوں، اللہ کا ماننے والا ہوں۔ وہ کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اور مزے کی بات غوث پاک کے دھوبی میں بھی یہی الفاظ ہے، وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اور واقعہ بھی کٹنا سی ہے، الفاظ بھی چکاٹ دینے سن کہ مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ جب اسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، رسول اللہ کے بارے میں والعیاذ باللہ تعالی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ فرشتے پھر چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تو نے خود پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی ایسے شخص سے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جو تجھے صحیح راہ دکھا دیتا؟ یہ چوتھا سوال ہوگا اس سے۔ اور پھر فرشتے اسے ایک ہتھوڑا ماریں گے اور وہ بالکل فلیٹ زمین کے برابر ہو جائے گا، اور اس کی چیخو پکار کی آواز، ہتھوڑے کی آواز زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ اگر یہ سنیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اور سیم الفاظ یہ بخاری میں جب میت کو چرپائی پہ رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے جاؤ میری قبر کی طرف، اور جو فاسق ہوتا ہے وہ چیخو پکار کرتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، اور اس کی چیخو پکار جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ اگر باقی سن لیں یعنی کہ انسان اور جن تو بے ہوش ہو جائیں، کیونکہ وہ مکلف ہے نا، اللہ نے ان کے لیے غیبی پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ تو سارے کے سارے لوگ ہی بات مان لیں۔ یہ اپنے بزرگوں کو دفنا کے مزار بنانے سے پہلے یہ تھوڑے کی آواز آ جائے ان کو، پھر انہوں نے انجینئر صاحب سے لیکچر سننے نے، پردہ تو ختم ہو جائے گا۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو جو کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہتھوڑا پڑتا ہے۔ لہذا غوث پاک کا دھوبی تو مر گیا۔ ہاں سیدھی سی بات ہے۔ جب اس نے کہا ہوگا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، اللہ کے بندوں فرشتے جو ہیں وہ کوئی انسانوں کی طرح نہیں ہے
کہ وہ کوئی اجتہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے حکم کے اندر اس اعتبار سے جو بالکل واضح حکم ہے. جہاں کوئی ان کو کلیریفیکیشن کا معاملہ ہو وہ ایک الگ بات, یہ تو واضح حکم ہے. یا تو انہوں نے اس کے جوابات کو قبول کرنا ہے اور اینڈ پہ چوتھا سوال پوچھنا ہے تجھے کیسے پتا چلا, اور وہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھ کے تصدیق کی, اور یا پھر انہوں نے اسے تھوڑا مارنا ہے. جس نے یہ کہنا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں, جب اس نے یہ کہا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, سرکار پھر فرشتوں نے اس کے ساتھ وہی کرنا ہے جس کا وہ حقدار ہے. زیادہ دھوبی تو مر گیا, ہاں وہ بغدادی نہیں کہتا چھڑ دو بچ غوث پاک پہ گیا, ہاں اللہ جو بندے اور چھڑ دو بچ انجینئر پہ گیا جے میں بھی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, پہ گیا جے تھوڑے بابے نو پہ گیا جے, ہاں پہ نہیں گیا کھا گیا تھوڑے بابے نو کھا گیا الحمدللہ. تو یہ جناب ان کے اس دھوبی کی اوقات. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, ہاں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. حالانکہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ہمیں سمجھایا جا رہا تھا کہ یہ نسبتیں نہ بنا کے بیٹھ جانا اس اعتبار سے کہ اعمال کو چھوڑ دو. ہاں اگر اعمال ہوں گے پھر نسبت فائدہ دے گی. سیدہ فاطمہ کو نسبت نے فائدہ دیا ہے, اعمال بھی ہیں, لیکن صرف نسبت وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کی نسبت اسے آگے نہیں لے کے جا سکتی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, نبی اسلام فرما گئے ہیں اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا. اس کی واضح مثال حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا, اللہ نے کہا یہ تیرا اہل البیت ہی نہیں رہا کیونکہ اس کے عمل دوسرے والے ہیں, اور یہ نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. نسبت کو ہم مانتے ہیں بھائی, لیکن عمل درست ہونے کے بعد. اگر عمل درست نہیں ہے تو مسلم شریف کی واضح حدیث ہے جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. اب مجھے بتائیں غوث پاک کا دھوبی یہ واقعہ کسی حدیث میں کسی آیت میں فٹ ہوتا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی جان جو بوجھ اٹھانے والی ہے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ کہہ رہے ہیں غوث پاک کا دھوبی. غوث پاک نے اپنا حساب و کتاب خود دینا ہے اللہ کو, کسی کا بوجھ انہوں نے کہاں سے اٹھانا ہے؟ سب جعلی بات ہے. کرامت نمبر 2, غوث پاک کا مرغا. ہاں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی, ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے, ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے, یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں, آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت آئی غوث پاک کو ملنے کے لیے, خود وہ مرغا کھا رہے تھے اور وہاں جو اس عورت کا بچہ تھا وہ روکھی سوکھی کھا رہا تھا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے آج کل جو آپ عیاشی دیکھ رہے ہیں نا, پیروں کی, علماء کی, مہنگی مہنگی گاڑیاں, مہنگی مہنگی رہائشیں, اور آپ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, تو ان کے بڑے بھی یہی کچھ تھے. خود کوکٹ پھاڑ رہے ہیں اور بچوں کو روکھی سوکھی کھلا رہے ہیں. کیا یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا جو غوث پاک نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا؟ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ماں جو ہے وہ پریشان ہوگی تو اس نے شکایت کی کہ حضرت یہ کیا. وہ کہتے ہیں جی پھر غوث پاک نے وہ مرغا پورا پھاڑنے کے بعد, کھانے کے بعد ہڈیاں جمع کی. لگتا ہی ہے غوث پاک نے اکیلے ہی سارا مرغا کھایا, ہاں کیونکہ اور کسی کا ذکر وہاں پہ نہیں ہے. پورا مرغا کھانے کے بعد انہوں نے ہڈیاں جمع کی, اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا کم بھی اذن اللہ, اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا. تو وہ مرغا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا, اور پھر انہوں نے اس عورت سے کہا کہ جب تیرا بیٹا اس مرتبے کو پہنچے گا تو وہ بھی مرغا کھا لے گا, یعنی جدوں وہ بھی مدرسہ اپنا اللہ بنا لوے گا, وہ بھی گڈی کڈا لے گا. جھوٹ, یہ نبی کی تعلیمات ہے. کسی صحابی نے کبھی کوئی مرغا زندہ کیا ہے یار؟ یا نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی اس طریقے سے مرغا کھا کر زندہ کیا ہے؟ اور کیا یہ نبی کا طریقہ ہے کہ تم لوگ خود جو ہے مہنگی مہنگی غذائیں کھاؤ
اور اپنے سب آرڈینیٹس کو روکی سوکی کھلاؤ. ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق کا موقع تھا تو ہم خندق کھود رہے تھے, ایک چٹان اتنی مضبوط آئی کہ وہ ٹوٹتی نہیں تھی. تو ہم نے نبی علیہ السلام کو جا کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی. آپ علیہ السلام تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے کدال اٹھایا اور کہتے ہیں کہ ایک ضرب لگائی اور وہ ساری کی ساری چٹان جو ہے بالکل ریت کی طرح بیٹھ گئی. نبی علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے کدال اٹھائی تو آپ کے پیٹ مبارک سے وہ چادر ہٹ گئی تو ہم نے دیکھا آپ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں فاقے کی وجہ سے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے میں نے کوئی چیز نہیں کھائی. تمہارے غوث پاک مرغے پھاڑتے ہیں اور مریدوں کو روکھی سوکھی کھلاتے ہیں. ہمارا نبی وہ ہے کہ وہ صحابہ کے ساتھ خود بھی فاقے پر ہے. یہ فراڈ چھوڑ دو کہ یہ کہیں دین تصوف کے ماننے والے نبی کے طریقے پہ تھے. انہوں نے کبھی نبی کے طریقے پڑھے ہی نہیں, عمل کہاں سے کرنے تھے. اچھا, جابر بن عبداللہ نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ کوئی اناج وغیرہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ 1 سا رکھی ہوئی ہے گندم یا آٹا. 1 سا سمجھ لیں تقریباً 3 کلو آج کا بنتا ہے, پونے 3 کلو. تو 3 کلو میں کتنے لوگ کھانا کھا سکتے تھے. اور ایک چھوٹا سا بکری کا ایک بچہ ہے, اس کو میں ذبح کر لیتی ہوں تو تم نبی علیہ السلام کے کانوں میں جا کے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ آج آپ کی ہمارے ہاں دعوت ہے, آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. غوث پاک تو اکیلے مرغے پھاڑ رہے ہیں. اب میں اس کا مذاق اس لیے اڑاؤں گا کہ یہ خود ڈاکٹر طیب القادری نے کرامت بنا کے پیش کی ہے. آپ نہ کہنا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی کیا ہوگا. اور اگر غوث پاک کا یہ حال ہے تو باقی بابے شاہی کوئی نہیں, کیونکہ ظاہر ہے سب سے بڑا انہوں نے ان کو ہی کلیم کیا ہوا نا. جابر بن عبداللہ نے کان میں آ کے حضور کو سرگوشی کی یا رسول اللہ 2-4 بندے لے کے اپنے ساتھ آ جائیں, میں نے اتنا سا کھانا بنایا. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے, غوث پاک تو نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے اسی ٹائم اناؤنسمنٹ کی کہ آج سب لوگ جابر بن عبداللہ کے گھر جائیں گے, ہماری دعوت ہے. اب جابر بن عبداللہ پریشان ہو گئے کہ میں کھانا تو جو ہے وہ 8-10 بندوں کا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ جابر میرے آنے تک تم نے ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹیاں پکانی نہیں شروع کرنی, صرف آٹا گوندھ کے رکھنا ہے. نبی علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے دعا فرمائی, اپنا لعاب دہن مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور آٹے میں ڈالا اور فرمایا کہ تم نے اس ہنڈیا میں سے بس سالن نکالتے رہنا ہے اور یہ جو آٹا ہے اس کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا, اس میں سے آٹا نکال کے روٹیاں پکاتے رہنا ہے. سرکار 10 بندوں کا کھانا تھا, 100 بندوں نے نہیں کھایا, 1000 صحابہ نے وہ اتنا سا کھانا کھایا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے, ہم نے جب ہنڈیا ہٹا کے دیکھی اتنی تھی جتنی کہ پکائی گئی تھی اور آٹا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ ہم نے گوندا تھا. وہ جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ کو نہیں کھلایا, اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کرام کو کھلایا تھا. اور تمہارا غوث پاک مرغے پھاڑتا ہے. اب فیصلہ کر لیں کہ آپ نے دین تصوف پہ چلنا ہے یا دین محمدی پہ چلنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کرامت نمبر 3,